حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، علیکم بسنت خلفاء الراشدین۔ حضور نے فرمایا میری سنت بھی تم پر لازم ہے، میرے خلفاء کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ اب آج کل یہ عمومی بات ہے، جیسے لوگ مطالعہ تو کرتے نہیں ہیں، کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں، علم تو سیکھتے نہیں ہیں، جیسے سنی سنائی بات آ گئی پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہ سنی سنائی بات پہ پھر آپس کے اندر تبصرہ کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اور ہوتا ہے، رب کا کلام کچھ اور ہوتا ہے، صحابہ کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور یہ لوگ عام لوگوں کی ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، پھر عقیدے بھی بحث کرتے ہیں، پھر عبادات بھی بحث کرتے ہیں، صحابہ کے معاملے میں بھی بحث کرتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان پر بھی بحث کرتے ہیں، حالانکہ جو قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جبکہ میرے آقا نے فرمایا میں خود نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ وحی نازل فرماتا ہے پھر میں بولتا ہوں۔ اچھا قرآن کس نے بولا، کس کی زبان مبارک سے نازل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے، صحابہ نے مان لیا، ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے۔ فرمان مصطفیٰ بھی فرمان مصطفیٰ ہے، قرآن بھی فرمان مصطفیٰ ہے۔ اگر رسول اللہ فرما دیتے قرآن دراصل فرمان مصطفیٰ ہے اور فرمان مصطفیٰ دراصل قرآن ہے، کسی کی جرت تھی کوئی انکار کر دیتا؟ کسی کے اندر ہمت تھی کوئی بات کر سکتا؟ کسی کے اندر جرت نہیں تھی، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں فرما دیتا ہوں وہ خود نہیں بلکہ اللہ حکم دیتا ہے تو میں آگے کلام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب رسول اللہ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، میری سنت بھی تم پر لازم ہے، خلفاء کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ اب فرمان کس کا ہے؟ رسول اللہ کا۔ اب رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ حکم دیتا ہے میں وہی بیان فرماتا ہوں۔ اب جو اللہ فرماتا ہے رسول کو تو رسول اللہ وہی بیان فرماتے ہیں۔ اب جو رسول کا فرمان ہے وہی تو رب کا فرمان ہے۔ ایسے ہے نا، جو رسول اللہ کا فرمان ہے دراصل رسول اللہ نے خود بیان فرمایا، میں خود نہیں بلکہ اللہ حکم دیتا ہے، پھر یہی مصطفیٰ کا تو فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، میری سنت بھی تم پر لازم ہے، خلفاء